اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ بس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً یہی شخص کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کو چھوڑ کر آج ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، جسے قرآن نے دھوکے سے تعبیر کیا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک مردار بچے کے پاس سے گزرے تو صحابہ سے پوچھا، اس مردار بچے کو کون ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے بھی لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ انسان دنیا کی دل فریبی میں مشغول ہے، کوئی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد کیا انجام ہونا ہے، رب کے سامنے جانا ہے تو کیا حساب کتاب ہوگا۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے جب یہ انسان قیامت والے دن اپنی آرزویں پیش کرے گا، لیکن اس وقت یہ سب آرزویں پچھتاوے کسی کام نہ آئیں گے۔ سماعت فرمائیے، سورۃ الانعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ اس وقت کو دیکھیں جبکہ یہ آگ کے پاس کھڑے کیے جائے تو کہیں گے، اے کاش کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنی رب کی آیات کو جھوٹا نہ سمجھے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائے۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ سو اب کوئی ہے جو ہماری سفارش کر دے یا پھر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ سورۃ الکہف سورت نمبر 18 کی آیت نمبر 42 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور یہ کہیں گے، اے کاش کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناتے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 اور 29 ملاحظہ کیجیے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 66 میں یوں بیان فرماتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے کہ حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سورہ ملک سورت نمبر 67 کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ یہ مجرم اس دن اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ ملاحظہ کیجیے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے حق کو سن لیا ہوتا یا عقل سے کام لیتے تو جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ سورۃ الحاقہ سورت نمبر 69 کی آیت نمبر 25 اور 26 میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اور جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ سورہ نبا سورت نمبر 78 کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا تو کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ جبکہ سورہ فجر سورت نمبر 79 کی آیت نمبر 24 میں فرمایا،
یقول یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ کاش میں آخرت کی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ ریحان ٹی وی کے معزز دوستو، یہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے۔ اس زندگی کے اندر ہی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، یہی تعلیم قرآن میں دی گئی ہے۔ سورۃ الحشر سورت نمبر 59 کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا لو، اور انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، لہٰذا اس مہلت کی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن انسان کی یہ معذرتیں، آرزویں، فرمائشیں، پچھتاوے انسان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور ہر انسان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابات سے بچائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے اندر داخل کرے، آمین۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔